دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین مانیے دوستو، آپ بھی یہ جان کر بہت حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان پوری عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری کی ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی موبائل میں موویز وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سنیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت فجر کی سنت ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت مت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کام کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر بعد ہم دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی ہے؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہوں۔ عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن آدم کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے الو کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو راوی نے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، یعنی سوئے رہتے ہیں،
وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہتے اور ذکر اذکار میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنے کو تو ٹرینڈ بنا لیا گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3-3 4-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے اور فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہے، اور اس طرح سے ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر میں 12 سے 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا باقی دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے اچھے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، صبح سویرے تک جو شخص سویا کرتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا ہے، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرے گا، آپ کے دل میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اس کا الٹا جو لوگ 12 سے 1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں ان کا یہ حال ہو جاتا ہے
کہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کو ہی کرنے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے طرح سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔